بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے روزگاری کا علاج۔ ایک سوال آیا بے روزگاری کے اعتبار سے، اور اسی طرح بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ کوئی کاروبار کا طریقہ بتائیں یا کوئی وظیفہ بتائیں، یا بے روزگاری ہے اس کو کیسے ختم کریں، کون سا کاروبار کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ مکمل دیکھنے والے جو حضرات ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں، کہ اس میں اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اینڈ میں بیان کی جاتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ شروع کی باتیں سن لیتے ہیں جس کی وجہ سے پورا فائدہ نہیں ہوتا اور بات وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں بھائی کہ دنیا میں اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کا رزق نہ لکھا ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر ایک چلنے والا رینگنے والا کیڑا بھی ہے، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، یا آپ کا رزق تو ہو آپ کو نہ مل رہا ہو؟ یا بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کاروبار کیا وہ ناکام ہو گیا، زراعت میں ہاتھ ڈالا اس میں وہ کھیتی باڑی نہ چل سکی، فصل نہ ہوئی، اسی طرح نوکری کی نوکری ختم ہو گئی، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں تو چل نہیں پاتا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رزق تو آپ کا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ رزق مل کیوں نہیں رہا؟ اس کا جواب میں اپنی طرف سے دوں تو شاید بات میں وزن نہ ہو۔ میں آپ کو صرف اور صرف وہ چند ایک باتیں بتاتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان کی ہیں کہ رزق کیوں نہیں ملتا، وجہ کیا ہوتی ہے، یا زیادہ رزق کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے ڈر گیا، جو کوئی مجھ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اکثر ہوتا ہے کہ بچے نے میٹرک کی یا ایف ایس سی کی یا ایم فل بھی کر لی، اور پھر اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کروں تو کروں کیا، نوکری لگ نہیں رہی تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو یہ ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، راستے آسان کر دیتے ہیں کہ اس راستے پر چلو تمہیں رزق ملے گا۔ اسی طرح وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر ہو، کوئی بھی کام کریں آپ کے علم میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ کیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اللہ کا ڈر اگر آپ کے دل میں ہے تو پھر اس کے بعد اللہ آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا، نہیں ہے تو یہ ڈر پیدا کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اور اسی طرح یہ ڈر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا بھی بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پچھلی بستیوں والے یعنی جو پہلے لوگ تھے جن پر عذاب اترا، اگر وہ مجھ پر ایمان لاتے اور مجھ سے ڈر جاتے، اب ہم بحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، ایک کام تو ہم نے کر لیا، وَاتَّقَوْا، اگر اللہ سے ڈر بھی جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دوں گا، آسمان سے بھی برکت برساؤں گا، زمین سے بھی برکت دوں گا، تمہارے لیے روزی ہی روزی ہوگی، شرط وہی کہ پہلے اللہ کا ڈر ہو۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے وَقَالُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، 4 طرح کے لوگ آئے اور اکٹھے تھے۔ ایک نے سوال کیا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، میرے شہر میں یا میرے خطے میں قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو۔ دوسرے شخص ساتھ بیٹھا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہوتا، نرینہ اولاد نہیں، دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے نے سوال کیا کہ میرے باغات میں پھل نہیں اگتے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا کہ غربت و افلاس ہے، تو اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ ان چاروں نے کہا کہ حضرت آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے مسائل تو الگ الگ ہیں، اس کا مسئلہ اور ہے، میرا اور ہے، اس کا اور ہے، تو آپ حل ایک ہی بتا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ حل میں نہیں بتا رہا، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ مہربان ہے، معاف کر دے گا، بخشنے والا ہے، وہ تمہیں بھی بخش دے گا۔
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں کھول دے گا، آسمان سے بارشیں برسا دے گا، قحط سالی دور ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہیں مال و دولت دے دے گا، وہ تمہیں زمینیں، جائیدادیں اور مال و دولت سب کچھ دے گا۔ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں بیٹے دے گا، اولاد دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے وہ نہروں کو بھر دے گا۔ اب دیکھیں کہ صرف ایک استغفار کرنا ہے، یہ 4 سے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اگر ہم بے روزگار ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان میں سے کون سا مسئلہ۔ اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ انسان کو جو عمل کرنا چاہیے وہ ہے انسان کو اللہ کے لیے عبادت کا وقت نکالنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تو میرے لیے اپنی عبادت کو خاص کر دے، میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ املأ صدرک غنی، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ جو یہ نفس ہے نا، یہ نفس کہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے، لاکھ مل گئے کروڑ مانگے گا، کروڑ مل گئے 10 کروڑ مانگے گا، پھر یہ اربوں مانگے گا، نفس نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو، میرے لیے تھوڑا سا وقت نکالو اپنے ٹائم میں سے، اور میں تمہارے سینے کو کھول دوں گا غنا سے، تمہارے دل کو بھر دوں گا، تمہارے گھروں کو بھر دوں گا۔ اسی طرح وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تجھ سے فقر دور کر دوں گا، تو لوگوں کا محتاج نہیں رہے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرتا کہ تم میرے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتا، نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو پھر میں کیا کروں گا؟ ملأت یدیک شغلا، میں تیرے کاموں کو فضول، میں تیرے ہاتھوں کو فضول کاموں میں لگا دوں گا، تو بے فائدہ کام تو کرتا رہے گا، تجھے فائدہ کوئی نہیں ملنا۔ کیوں؟ کہ تو نے میری بات نہیں مانی۔ اسی طرح اور میں ولم اسد فقرا، تجھ سے تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا، تو لوگوں کا محتاج رہے گا۔ تو یہ 3 کام میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے، اسی طرح آپ نے استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دیا بات ختم، دل سے توبہ کریں، کہ یہ بے روزگاری اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث پاک ہے کہ فقر ایسی چیز ہے کہ انسان کو کافر تک، کفر کے قریب لے جاتی ہے، کافر تک بنانے کے قریب لے جاتی ہے، تو اسی لیے اس سے اللہ کا عذاب اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا کام یہ کہ عبادت کے لیے اللہ کے لیے وقت خاص کریں، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے بھی نکال لیں، اللہ نے آپ کو زندگی دی، سب کچھ دیا۔ اور آخری چیز یہ کہ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے استخارہ کر لیں، استخارہ ضرور کریں۔ آپ دکان کھول رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، آپ زراعت میں کام کر رہے ہیں، یا آپ کہیں نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے پہلے استخارہ کر لیں۔ استخارہ کیا ہے، اور آپ کے پاس اگر وقت نہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، استخارے کا مکمل طریقہ بھی اس میں نے عرض کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس وقت نہیں، کوئی ایمرجنسی میں آپ نے کہیں پیسے دینے ہیں کسی کو پارٹنرشپ کے لیے، کاروبار کے لیے، تو اس کا آسان سا طریقہ وہ استخارہ میں نے دوسری ویڈیو میں بیان کیا ہے، ڈسکرپشن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ 3 سے 4 کام کر لیں گے، قوی امید ہے اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی وہ نہ مایوس کریں گے۔ آپ کا رزق اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہ آپ کو ملے گا، صرف آپ یہ اللہ کی باتیں مان لیں۔ اس میں نقصان کوئی نہیں، نہ پیسے لگتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا کام ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے۔ دل کو سمجھانا ہے، دل سمجھ جائے گا تو اللہ اپنی برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔